پر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی تعلیم دلوانے کے لیے ایک اچھے کالج میں داخل کروایا تھا۔ تب میری عمر 17 سال تھی اور میں بے حد حسین تھی۔ ہر حسین لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی اپنے ہم سفر کے بارے میں نہایت خوبصورت اور دلکش خواب بستے تھے۔ میں چاہتی تھی کوئی مجھے اس حد تک چاہے کہ میری پرستش کرے، میرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جائے، اور اوپر سے رومانوی ناولز پڑھ پڑھ کر میرے خیالات اور بھی زیادہ بلند اور حقیقت سے دور ہو چکے تھے۔ میری توجہ اپنی تعلیم پر کم اور ان خیالی سوچوں پر زیادہ رہنے لگی تھی، جبکہ میرے ماں باپ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ میری پڑھائی پر خرچ کر رہے تھے۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے اور ان کا یہ خواب تھا کہ میں بھی ان کی طرح پروفیسر بنوں، کیونکہ ان کے نزدیک استاد کا پیشہ سب سے زیادہ باعزت اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ میری تعلیم پر بھرپور توجہ دے رہے تھے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، مگر میں ایک لاپرواہ لڑکی کی طرح ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آدھی زندگی پڑھائی میں گزارنے کے بعد بھی اگر آخر میں نوکری کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں تو پھر مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی میں خود کو اتنا حسین سمجھتی تھی کہ کسی بڑے اور امیر گھرانے کا رشتہ مجھے بآسانی مل سکتا تھا۔ میری نظر میں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اچھے رشتے مل جائیں، اور انہی سوچوں کی وجہ سے میں اپنی کلاس میں درمیانے درجے کی طالبہ تھی، جبکہ میرے والد کی سوچ اس سے بالکل مختلف تھی، کیونکہ اکلوتی اولاد کے لیے ماں باپ نے جانے کیسے کیسے خواب اپنی آنکھوں میں سجاتے ہیں۔ میرے والد مجھے اکثر سمجھاتے تھے کہ تعلیم انسان کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ پڑھنے کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک پڑھے لکھے انسان کو یہ شعور ملتا ہے کہ اسے زندگی میں کیسے فیصلے کرنے ہیں، لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے، اور خود کو ایک بہتر انسان کیسے بنانا ہے۔ مگر میں ان باتوں کو صرف کتابی نصیحتیں سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ میرا مقصد ایک ایسا ہم سفر ڈھونڈنا تھا جو ہر مشکل میں میرا ساتھ دے، میرے لیے سب کچھ کرے اور مجھے کسی چیز کی فکر نہ ہو، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ عورت بذات خود کمزور ہوتی ہے اور اسے ایک مضبوط مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سہارا دے۔ میں خود کو ایک نازک مزاج لڑکی سمجھتی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی مجھے سر آنکھوں پر بٹھائے اور میرے لیے دنیا سے لڑ جائے۔ اسی سوچ کے زیر اثر میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی جو بظاہر میرے بنائے ہوئے معیار پر پورا اترتا تھا۔ وہ میری کلاس فیلو انم کا بھائی تھا اور اکثر وہ اپنی بہن انم کو کالج چھوڑنے اور لینے آتا رہتا تھا۔ اسی دوران ہم دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں سلام دعا شروع ہو گئی۔ وہ نہایت خوبصورت، ہینڈسم اور امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے پسند کرنے لگ گیا تھا اور آئے دن اپنی بہن کے ذریعے میرے لیے محبت کے پیغامات بھیجتا رہتا تھا۔ میں بظاہر تو ان پیغامات کو نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ میری تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں فوراً کسی لڑکے کی محبت کو قبول کر لوں، مگر اندر ہی اندر میں یہی چاہتی تھی کہ کوئی مجھے اس حد تک چاہے کہ میرے بغیر جینا بھی اسے مشکل لگنے لگے۔ ایک دن جب اس نے انم کے ہاتھ میرے لیے ایک مہنگا موبائل بھیجا تو میں بہت الجھن میں پڑ گئی، مگر میری دوست نے مجھے یہ کہہ کر مجبور کر دیا کہ اگر میں نے یہ تحفہ قبول نہ کیا تو وہ مجھ سے دوستی ختم کر دے گی اور اس کا بھائی میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اندر سے تو میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کوئی مجھے اس قدر چاہے، اس لیے میں نے وہ موبائل رکھ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے گھر والوں سے چھپ کر اپنی مرضی سے کوئی کام کیا تھا، اس لیے میرا ضمیر بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا، مگر میرا دل اس نئے احساس کو قبول کرنے پر بضد تھا، اور پھر اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے وہ موبائل اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ جب رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو بے چینی حد سے بڑھ گئی اور میں بار بار موبائل نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ میں اسے آن کروں یا نہ، یا صبح ہوتے ہی معذرت کرتے ہوئے میں یہ موبائل اپنی دوست کو واپس کر دوں، لیکن میرا دل تھا کہ بار بار مچل رہا تھا اور مجھے مجبور کر رہا تھا کہ اریج کسی کی محبت کو یوں نہیں ٹھکراتے، ایک بار بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہی سوچتے ہوئے بالآخر جب میں نے اس موبائل کو آن کیا تو فوراً ایک کال آنے لگی جو اس نے پہلے ہی بوائے فرینڈ کے نام سے سیو کر رکھی تھی۔ اس نے بغیر کسی اجازت کے ہمارے اس تعلق کو یہ نام دے دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی اور فون کان سے لگایا، اس کی آواز میں گھلی ہوئی محبت میرے دل میں اترنے لگی اور وہ کہنے لگا کہ اریج، اگر آج بھی تم سے میری بات نہ ہوتی
تو میں تمہارے گھر آ جاتا، تمہارے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا اور ان سے کہتا کہ خدا کے لیے میری محبت ہمیشہ کے لیے مجھے سونپ دیں، کیونکہ میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ تم 18 سال سے اس دنیا میں آ چکی ہو، مگر میں حیران ہوں کہ مجھے اب کیوں ملی ہو؟ اتنے عرصے سے کہاں چھپ کر بیٹھی تھی تم؟ پھر اس نے میری تعریفوں کے ایسے پل باندھنے شروع کر دیے کہ میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ وہ کہنے لگا کہ اریج، تمہارا حسن ایسا ہے کہ تمہارے لیے اگر ہزاروں تاج محل بھی تعمیر کر دیے جائیں تو بھی کم ہے۔ اس کی یہ باتیں سنتے ہی میں جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی۔ میرے کان شرم سے سرخ ہونے لگے تھے اور دل ایک عجیب سی خوشی سے بھر گیا تھا، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ آج تک کسی نے مجھ سے اس طرح دیوانگی بھرے انداز میں محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور جب پہلی بار کسی نے کیا تو میں اس کے سحر میں کھو سی گئی۔ ہادی سے باتیں کرنے کے بعد مجھے بالکل چین نہیں ملتا تھا۔ میری توجہ پڑھائی سے پہلے ہی ہٹی ہوئی تھی، مگر اب تو اور بھی ختم ہو گئی تھی۔ اوپر سے امتحانات بھی سر پر آ چکے تھے، مگر میں ساری رات اس کے ساتھ فون پر باتوں میں مصروف رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پاس بھی میرے علاوہ کوئی اور مصروفیت نہیں تھی، اور حقیقت میں اسے ضرورت بھی کیا تھی، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ اگر وہ کچھ نہ بھی کرتا تو اس کی زندگی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا، مگر میں نے اپنے ماں باپ کے خوابوں کو خود اپنے ہاتھوں سے رونق ڈالا۔ جب میرا رزلٹ آیا تو میرے والد نے بظاہر کچھ نہیں کہا، مگر میں اندر سے شرمندہ ضرور ہوئی تھی، کیونکہ میرے پاسنگ مارکس بھی نہیں آئے تھے۔ لیکن ہادی کی باتوں نے ایک بار پھر مجھے بہلا دیا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا ضرورت ہے کتابوں میں سر کھپانے کی؟ میں ہوں نا، میں تمہارے ہر خواب کو پورا کروں گا، تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ بس ایک بار تم مجھ سے مل لو، کیونکہ اب فون پر بات کرنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور میں تم سے ملنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہوں۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہا کہ میں تم سے نہیں مل سکتی۔ اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو اپنے ماں باپ کو میرے گھر رشتہ لے کر بھیجو، اس کے بعد ہم ملتے رہیں گے۔ میری یہ بات سن کر ہادی نے کہا کہ ابھی ہماری شادی کی عمر ہی نہیں ہوئی، تم ابھی صرف 18 سال کی بھی نہیں ہو، تمہارے گھر والے اتنی جلدی کیسے مان جائیں گے؟ مگر میں نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں انہیں خود سمجھا لوں گی۔ اس پر وہ بولا، اچھا پہلے ایک بار مجھ سے ملنے تو آ جاؤ، اس کے بعد ہم شادی بھی کر لیں گے، اور اگر تم کل مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں واقعی زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی انسان تھا، اور اسے صرف یہی پسند تھا کہ میں اس کی ہر بات مان لوں۔ اس کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی اس دھمکی نے مجھے بری طرح بے چین کر دیا۔ میں کمرے میں بار بار ٹہلنے لگی اور سوچنے لگی کہ کیا کروں، کیونکہ فون پر بات کرنا ایک الگ بات تھی، مگر اس سے ملنا میرے لیے بہت بڑا قدم تھا۔ میں ملنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اتنا جذباتی تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ مجھ سے مل کر کوئی حد پار نہ کر جائے۔ اور ویسے بھی میرے گھر والوں کی تربیت ایسی نہیں تھی کہ وہ مجھے اس طرح باہر جانے کی اجازت دیتے۔ مگر ہادی میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے بار بار کال کی، مگر اس نے کال اٹینڈ کرنے کے بجائے صرف ایک شارٹ سا میسج ٹائپ کر کے مجھے بھیجا، جس میں اس نے ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا، ساتھ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر تم کل یہاں نہ آئی تو قسم سے میرا مرا ہوا چہرہ دیکھو گی۔ یہ پیغام پڑھ کر میری بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس دوران بار بار ہادی کا چہرہ میرے خیالوں میں آتا اور اس کے مرنے کا سوچ کر میں بری طرح خوف میں مبتلا ہو جاتی۔ شام ہوتے ہوتے میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر کار مجھے ایک بہانہ سوچا اور میں نے اپنی امی سے کہا کہ ایگزامز کی تیاری کے لیے مجھے آج رات انم کے گھر جا کر نائٹ سٹڈی کرنی ہے۔ میرے ماں باپ پڑھائی کے معاملے میں مجھ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے، اور اس معاملے میں انہوں نے کبھی بھی میری کسی بات کو اگنور نہیں کیا تھا۔ اس لیے امی نے فوراً مجھے جانے کے لیے اجازت دے دی، اور بابا نے بھی یہی کہا کہ جاؤ بیٹی، وہاں جا کر دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ بابا کی یہ بات سن کر مجھے اندر سے شرمندگی تو ہوئی تھی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر خدا نہ کرے ہادی واقعی
کوئی غلط قدم اٹھا لیتا، شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ اسی خوف اور بے چینی کے عالم میں آخر کار اس کے بتائے ہوئے ہوٹل تک پہنچ گئی۔ تب میں نے سفید رنگ کا فراق پہنا ہوا تھا جس میں میرا حسن مکمل لگ رہا تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ میرا مقصد اس سے کچھ نازیبا حرکتیں کرنے کا نہیں تھا، بلکہ میں نے اسے سمجھانے کے لیے حامی بھری تھی کہ کال پر اسے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ روبرو بیٹھ کر بات کروں گی کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے اور رشتے کی بات چلائے۔ ویسے بھی اگر وہ مجھے اس قدر قریب سے دیکھے گا تو اسے شادی کے لیے قائل کرنا آسان ہوگا، یعنی اسے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ میں انہی سوچوں میں مگن ہو کر ہوٹل پہنچ گئی۔ ہوٹل بہت زیادہ شاندار اور خوبصورت تھا۔ میں نے ہادی کا بتایا ہوا روم نمبر جب کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے پوچھا تو اس نے مجھے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ جب اوپر جا کر میں کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی تو دل کی حالت بہت عجیب سی ہو چکی تھی۔ ایک پل کے لیے سوچا کہ واپس پلٹ جاؤں، مگر میرے سوچنے سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا اور سامنے ہادی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خمار تھا، لگتا تھا کہ وہ رات بھر تڑپتا رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو ہادی، میں بس تم سے بات کرنے آئی ہوں کیونکہ تم نے مجھے دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا کہ شکر ہے تم نے میری محبت کا مان رکھ لیا۔ وہ مجھے بیڈ پر لے آیا، خود زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آج تم کسی دیوی کی طرح لگ رہی ہو، میں تمہیں سراہے بنا نہیں رہ سکوں گا، تم سے اپنے سارے حق وصول کروں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر ڈر گئی۔ کہا کہ نہیں، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ اگر اتنی محبت ہے تو اپنے والدین کو میرے گھر بھیجو، ان سے کہو میرا رشتہ مانگے۔ اس نے کہا کہ ان کو بھی بھیجوں گا، پریشان مت ہو، مجھ پر بھروسہ کرو، اور محبت میں تو سب جائز ہوتا ہے، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا ہمارے ہاں یوں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب دو لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا درمیان میں شیطان ہوتا ہے، اور یہی شیطان اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں بھی بے بسی کی تصویر بن گئی تھی، کیونکہ وہ محبت میں ہر حد پار کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ میں احتجاج کرتی بھی تو اس نے میری ایک نہیں سننی تھی، اس لیے چپ چاپ میں نے بھی اپنے ماں باپ کے مان اور اعتماد کو اس کمرے کی چار دیواری کے اندر کچل ڈالا تھا۔ جب وہ مجھ پر اپنا سارا جنون نچھاور کر چکا تھا، میں نے کہا کہ اگر اب تم نے میرے گھر رشتہ نہ بھیجا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، کیونکہ اب میں نے تمہاری ہر بات کو مان لیا ہے۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ کہا کہ ایک تو تم لڑکیاں جذباتی بہت ہوتی ہو، ایک لڑکا ذرا سی چاہت دکھا دے فوراً شادی شادی کی رٹ لگانے لگ جاتی ہو۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا کہ شادی ایک عورت کو مکمل کرتی ہے، اور تم اپنے سارے حق شادی کے بعد بھی تو وصول کر سکتے ہو مجھ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا۔ میں نے کہا میں انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے لڑکھڑاتے قدموں سے گھر واپس چلی آئی، مگر میرا انتظار تک ہی محدود ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد نہ تو وہ میرا کوئی فون اٹھا رہا تھا، نہ مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے کالز پر کالز کیے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست کو بھی کئی بار کہا تھا کہ اپنے بھائی سے کہو مجھ سے بات کرے۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی ہادی تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی کہ اچانک وہ باہر کیوں چلا گیا ہے، مجھے یوں بیچ راہ میں چھوڑ کر۔ ہادی کے بیرون ملک جانے کا سن کر مجھے شک تو پڑ چکا تھا، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ مگر جو حالات بتا رہے تھے وہ بھی کچھ غلط نہیں تھے۔ میں ہی پاگل تھی جو اس پر بھروسہ کر کے اس سے ملنے چلی گئی۔ میں دن رات بے چینی سے چکر کاٹتی رہتی، ہر وقت سوچوں میں الجھی رہتی۔ میری حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ماں باپ بھی میرے متعلق پریشان ہو گئے کہ اچانک سے میری صحت اتنی گر کیوں گئی ہے، میری آنکھوں کے نیچے کالے سیاہ ہلکے کیوں پڑ گئے ہیں۔ میرے ماں باپ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں امتحان کا صدمہ لیے اس حال تک پہنچ گئی ہوں، مگر انہیں کیا علم تھا کہ ان کی بیٹی کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ خیر، میری بری طرح فیل ہونے پر بھی بابا نے مجھ سے امید نہیں چھوڑی تھی۔
اس لیے ماما پاپا نے میرا دوبارہ سے ایڈمیشن کروا دیا اور میں پھر سے کالج جانے لگی۔ مگر اس بار میری پرانی کلاس فیلو انم بھی مجھ سے بچھڑ چکی تھی، کیونکہ میرے فیل ہونے کے باعث وہ آگے بڑھ گئی تھی اور اب نہ جانے کس ادارے میں داخلہ لے چکی تھی۔ ہادی سے بات کرنے کا واحد حل انم ہی تھی، مگر اب وہ بھی میرے پاس نہیں تھی۔ لہٰذا اس تمام عرصے میں میرا ہادی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ کوئی امید نہ ہونے پر بھی میں نے اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ہر بار ناکام رہی۔ ایک بار تو میں اس کے گھر بھی چلی گئی تھی، مگر وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ان کے گیٹ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی۔ میں نے بالآخر حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ہادی کی خاطر میں نے تو اپنی عزت بھی خراب کر لی تھی، مگر محبت پھر بھی نہیں ملی تھی۔ یہی غم سینے میں چھپائے میں بہت زیادہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی۔ اس غم کو بھلانے کے لیے میں نے اپنی پوری توجہ پڑھائی کی طرف لگانے کی کوشش کی اور مسلسل جدوجہد کرتی رہی۔ پھر یوں ہی دن گزرتے گئے اور آخر کار میری محنت رنگ لائی اور اس بار میں ایگزامز میں پاس ہو گئی، کیونکہ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ مگر جو داغ مجھ پر لگ چکا تھا میں اس کو دھونے کی بھی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کے بعد میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ آگے تم کیا پڑھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا بابا جو آپ کی خواہش ہے میں وہی کروں گی، جو آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ مجھے امید ہے میری بیٹی مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی اور دل لگا کر پڑھائی کرے گی اور اس خواب کی تعبیر کرے گی جو اس کے بابا نے اس کے متعلق دیکھا ہے۔ اپنے بابا کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے ماں باپ میرے لیے اتنا ہلکان ہو رہے تھے اور میں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ میں اب کسی اور پر اعتبار کرنے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ یونیورسٹی جوائن کرتے ہوئے مجھے کچھ عرصہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران میرے رشتے آنے لگے۔ میں حسن میں کسی سے کم نہیں تھی، اس لیے اچھے سے اچھے گھر کا رشتہ میرے لیے آنے لگا۔ میرے ماں باپ سوچ بچار میں پڑ گئے۔ میرے بابا تو مجھے بہت آگے تک پڑھانا چاہتے تھے، لیکن میری ماں کا خیال تھا کہ مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ پڑھائی تو شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ شاید مائیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کافی زیادہ فکر مند ہوتی ہیں، اور بیٹیاں خوبصورت ہوں تو ماؤں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ میں کسی کے ساتھ منسوب ہو جاؤں۔ میرا دل اب کسی بھی طرح کے رشتہ بنانے میں نہیں لگتا تھا، اور نہ ہی میں شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ہر لڑکے کو ہادی کی طرح پرکھنے لگی تھی۔ مگر میری ماں نے تو پھر میرے باپ کی بھی نہ سنی اور میرا رشتہ ایک اچھے خاندان میں کر دیا، اور میں نے بھی امی کی ہاں میں سر جھکا لیا، کیونکہ میں ان کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میری ازمیر نامی لڑکے کے ساتھ منگنی ہو گئی۔ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ میں نے ایک بار ہی نظر بھر کر دیکھا تھا۔ اس کی ماں ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی، بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ وہ اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھے۔ میں بھی اپنی زندگی میں پھر سے لوٹنا چاہتی تھی، ماضی کو مکمل طور پر فراموش کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا گناہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اسی دوران ایک دن میرے موبائل پر ایک نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو اس نے کہا کہ آپ اریج بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ہادی کا دوست بات کر رہا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتنے عرصے بعد میں نے ہادی کا نام سنا تھا، میرے جسم میں تھر تھری سے مچ گئی۔ میں نے کہا میں کسی ہادی کو نہیں جانتی، سوری، رانگ نمبر۔ میں نے یہ کہہ کر فون زور سے بند کر دیا، مگر اگلے ہی پل موبائل کی سکرین پر جو کچھ مجھے نظر آیا وہ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ میری اور ہادی کی نازیبہ تصاویر جو کہ اسی ہوٹل کے کمرے سے لی گئی تھیں وہ میرے موبائل کی سکرین پر جگمگا رہی تھیں۔ جس راز کے فاش ہونے سے میں اب تک ڈرتی آ رہی تھی وہ اچانک سے یوں اجاں ہو جائے گا، مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس لمحے مجھے ہادی کے دوست کا میسج بھی آیا کہ کل اگر تم مجھے اس ہوٹل میں ملنے نہ آئی تو میں یہ تصاویر تمہارے منگیتر کو سینڈ کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور ہادی کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہادی اپنی استعمال شدہ چیز کو دوبارہ سے منہ نہیں لگاتا، مگر مجھے تم کافی زیادہ اچھی لگی ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک بار میں بھی
ट्राई करके देख लो। ये बात सुनकर तो मेरा चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। मेरे खून की गर्दिश तेज होने लगी। मैंने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और हादी को बता देना, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। उसने कहा, उसे माफ़ी तुमसे खुद मांग लेना, पहले मेरी बात सुनो। मैंने कहा, मैं हरगिज़ वहाँ नहीं आऊँगी। मैं एक बार जो गलती कर चुकी हूँ उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगी। उसने कहा, तुम ना आकर बहुत बड़ी गलती करोगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। ज़िंदगी के ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई थी कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत हो गई थी। पहले सोचा अपनी माँ को बता देती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। मंगेतर से बात करना भी फजूल था, क्योंकि मैं उसे जानती तक नहीं थी कि वो किस तबीयत का मालिक है। और कोई भी मंगेतर अपनी होने वाली बीवी की ऐसी तस्वीर देखकर ये मंगनी फौरन से तोड़ देता। सारी रात मेरी कमरे में टहलते हुए गुजर गई, लेकिन निजात का कोई भी रास्ता मेरे जहन में नहीं आया। जब बेबस होकर अगली सुबह मैं उस होटल के कमरे में पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहां हादी का एक दोस्त नहीं बल्कि 4-5 औबाश लड़के थे जो कमरे में बैठकर मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मेरी रगों में खून की गर्दिश मज़ीद तेज़ हो गई। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि एक लड़की को एक अकेले कमरे में बुलाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है। तुम इतनी मासूम तो नहीं हो, तुम तो ये तजुर्बा पहले भी कर चुकी हो। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनका मुंह तोड़ देती। फिर अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा मंगेतर अजमीर अंदर दाखिल हुआ। वो सब लड़के शायद उसके यूं आने की तवक्को नहीं कर रहे थे, इसलिए भीगी बिल्ली की तरह उसका मुंह देखने लगे। अजमीर ने सब लड़कों की तरफ डंडे का इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा कि शर्म नहीं आती एक मजलूम लड़की की कमजोरी का फायदा उठाते हुए? खबरदार, जो मेरी होने वाली बीवी के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की या उसको एक आंख उठाकर भी देखा तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। अब तुम सब अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो, क्योंकि मैंने करीबी पुलिस को भी इतला कर दी है। वो आती ही होगी, तुम लोग जेल में सड़ोगे, और वो कमीना हादी, उससे तो मैं खुद निपट लूंगा। इतने में पुलिस भी वहां आ गई, और पुलिस ने आते ही लातों और डंडों की बारिश करते हुए उन सब लड़कों को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस उनको लेकर चली गई तो अजमीर और मैं कमरे में अकेले रह गए। मैं सर झुकाए उसके सामने मुजरमों की तरह खड़ी थी कि अब जो भी वो सज़ा मेरे लिए तय करेगा वो मुझे कबूल होगी। दरअसल मैंने यहाँ आने से पहले अजमेर को कॉल की थी, क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में और कुछ भी सूझ नहीं रहा था, और मैं अपने होने वाले शौहर से अपनी दागदार जिंदगी को छुपाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं अजमेर को सब कुछ बता दूंगी। आगे वो जो भी फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। अजमेर चूंकि एक सुलझा हुआ और शरीफ लड़का था, इसलिए उसने मेरी बात तसल्ली से सुनी और कहा था कि मुझे उस होटल का पता दो और तुम भी कल वहां पर पहुंच जाना। आगे मैं खुद ही सारा मामला संभाल लूंगा। इन तमाम ओबाश लड़कों को गिरफ्तार करवाने के बाद अब मैं अजमेर के सामने नज़रें झुकाए खड़ी थी। मेरी आंखों में शर्मिंदगी थी और मैं नज़रें फर्श पर गाड़ी खड़ी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतने में अजमेर मेरे करीब आया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिए और कहा कि तुमने मुझे हकीकत बताकर बहुत अच्छा फैसला किया था। माजी में तुमने काम तो गलत किया था, मगर तब तुम्हारी कच्ची उम्र थी, पर इस उम्र में लड़कियां बहुत सारी गलतियां कर जाती हैं और चंद दिन की झूठी मोहब्बत के फरेब में अपने माँ बाप की जिंदगी भर की मोहब्बत को फरामोश कर जाती हैं। लेकिन हम इस हकीकत को भी नहीं झुटला सकते कि कोई भी इंसान दूध का धुला हुआ नहीं होता, क्योंकि हम सभी अपनी अपनी